بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سناتے ہو اپنے کانوں کو؟ پیٹ نہیں بھر رہا تھا ٹی وی سے، موبائل لیا، موبائل سے بھی پیٹ نہیں بھر رہا تھا، کان میں آلہ لگا لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ٹھوس کر کے رکھتے ہو۔ کیا سناتے ہو اپنے کانوں کو؟ کہاں سے آئی کانوں میں یہ سننے کی طاقت؟ غور کیا اس پر؟ یہ کسی ڈاکٹر کا بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کے بنائے ہوئے نہیں ہے، ہمارے باپوتی چیز یہ نہیں ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا کتنے خوش نصیب ہے وہ نمازی جو فجر کی نماز میں سردی گرمی برسات ہر موسم میں نیند کی لذت اور تھوڑی دیر کی راحت کو قربان کر کے فجر کی نماز میں حاضر ہو کر کے لمبی قرات سنتے ہیں، جس نماز میں قرآن کو سننے کے لیے خصوصیت کے ساتھ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والأبصار والأفئدة كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، یقیناً کان اور آنکھ اور دل یہ سب ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف
بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری دنیا کا خالق اور پالنہار ہے۔ اس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، ہمارے لیے 2 ہاتھ 2 پاؤں اس نے بنائے جس سے ہم چیزوں کو پکڑتے اور چلتے ہیں۔ اس نے ہمیں 2 کان دیے جس سے ہم دنیا جہان کی باتیں سنتے ہیں۔ اس نے ہم سب کو 2 آنکھیں دی جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے ہم سب کو دل و دماغ دیا جس سے ہم سمجھتے ہیں۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر، اور اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 مع ترجمہ پیش کی گئی ہے۔ آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ جس چیز کا علم نہیں، جس بات اور مسئلے کے تعلق سے جانکاری نہیں، اس بات کے پیچھے مت پڑو، ٹوہ میں مت لگو، بدگمانی مت کرو۔ اس کے بعد علم کے جو ذرائع ہیں جس سے ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں ان کا بیان، کہ یقیناً تمہارے یہ 2 کان، تمہاری یہ 2 آنکھیں اور تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دل رکھ دیا ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو بے بہا، انمول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ نعمتیں ہم سب کو بغیر ہمارے مطالبے کے عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کے تعلق سے اس نے آگاہ کیا ہے کہ ان تینوں کے بارے میں تم سے خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا۔ کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں اور دل کے بارے میں۔ ہمارے یہ کان کیا سنتے ہیں، ہماری یہ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، ہمارے یہ دل کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، یہ سب آزاد نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ اپنی جگہ پر قیمتی اور انمول نعمتیں ہیں، اسی طرح سے ان کے بارے میں سوال بھی اور پوچھ گچھ بھی بڑا زبردست ہوگا، اور ہر سوال کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے کان کے بارے میں کرے گا، ہماری آنکھوں کے بارے میں کرے گا، ہمارے دل و دماغ کے بارے میں کرے گا، ہم سب کو دینا پڑے گا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جگہ پر کیا ہے، احساس دلایا ہے انسان کو کہ تمہارے یہ جو 2 کان ہیں، یہ جو 2 آنکھیں ہیں، اور تمہارے اندر جو ہم نے دل رکھ دیے ہیں، یہ یوں ہی نہیں بن گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں، وجود میں آ گئے ہیں، بلکہ ہم نے بنائے ہیں، ہم نے تم کو دیے ہیں۔ ہم تم سے ان کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال کریں گے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم نفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ہم انسانوں کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے بے وقعت، حقیر، گھٹیا اور ناپاک پانی کے نچوڑ سے چلایا۔ وہ تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر
संवारा, तुम्हारे आज़ा बनाए, तुम्हारे अंग बनाए और तुम्हारे जिस्म के हिस्से और पार्ट्स बनाए। और खुसूसियत के साथ फिर वो जिक्र करता है कि उसने तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए। कलीलन मा तशकुरून, लेकिन तुम एहसान कम मानते हो, शुक्रगुजारी तुम कम करते हो। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने बेऐनिही यही बातें बयान फरमाई। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, आप लोगों में इस बात का ऐलान कर दो और लोगों को बता दो कि अल्लाह ने तुम सबको इस दुनिया में वजूद में लाया है, अल्लाह ने तुम सबको पैदा किया है। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून, और उसने तुम्हारे लिए कान और आँख और दिल बनाए, लेकिन एक तुम हो कि शुक्रगुजारी कम करते हो। अल्लाह के इस एहसान को तुम कम मानते हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये तीन चीजों के बारे में, हमारे जिस्म के इन तीन पार्ट्स और हिस्से के बारे में खुसूसियत के साथ सवाल होगा। कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला, इनमें से हर एक के बारे में तुमसे अलग अलग सवाल किया जाएगा। लिहाजा अगर आप देखें कि ये कान, सबसे पहले कान का जिक्र अल्लाह ने किया है दोनों आयतों में, बल्कि तीनों जगह, सूरह बनी इसराइल में भी, सूरह सजदा में भी और सूरह मुल्क में भी, तीनों जगह अल्लाह ताला ने पहले कान का जिक्र किया है। ये छोटा सा हिस्सा जो देखने में बज़ाहिर दोनों के दोनों बड़े छोटे छोटे हैं, अल्लाह ताला ने इस कान के सुराख के अंदर एक बारीक सा पर्दा और झिल्ली रख दी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बेपनाह ताकत दी है जिससे हम दुनिया जहान की बातें सुनते हैं और उन बातों के दरमियान हम फर्क और अंतर भी करते हैं। अगर इन कानों से सिर्फ अच्छी बातें सुनी जाएं, अगर इन आंखों से सिर्फ सच्चाई देखी जाए, अगर इन आंखों से सिर्फ इबरत की चीजें देखी जाएं, अगर दिल से हम हक को हक समझें और बातिल को बातिल समझें, सच को सच समझें और झूठ को झूठ, तो आज दुनिया में अमन व अमान कायम हो सकता है। और अगर इन चीजों का हमने गलत इस्तेमाल किया, और दुनिया कर रही है, दुनिया खूब गलत इस्तेमाल कर रही इन तीनों आज़ा का। आज बेअमनी, बेकरारी, बेचैनी, इंसानी हुकूक और इज्जतो आबरू की पामाली और इंसानी हुकूक की हक तलफी जो हो रही है, इन तीनों आज़ा को गलत इस्तेमाल करने की वजह से, मिसयूज करने की वजह से। अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है। हम सबसे पूछेंगे मेरे भाइयों और दोस्तों, हम इन कानों से, सबसे पहले कान का जिक्र किया अल्लाह ने, कान का तस्करा होगा। हम इन कानों से वो बातें और वो चीजें सुने जिनके सुनने पर अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी बशारतें दी हैं और बड़े बड़े वादे किए हैं। और उन चीजों में से सबसे पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसको खूब
غور سے دھیان سے سنو وانصتو اور خاموش رہو. جب تم ایسا کرو گے تو لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور کچھ لوگ اس کو سن رہے ہوں تو سننے والوں کی طرف اللہ کی رحمت لپکتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہماری کتاب پڑھی جائے تو تم اس کو دھیان سے سنو اور خاموش رہو. ایسے کام کاج بھی چھوڑ دو جن کام میں مشغول رہنے کی وجہ سے تم سن نہیں سکتے، تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا. اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی تم پر. آج طرح طرح کے آلات سننے اور سنانے کے ایجاد ہو گئے. موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے. اس سے اوپر آپ لے لیجئے تو ٹی وی، آواز چالو کر دیتے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت آ رہی ہے لیکن سن نہیں رہے ہیں. اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو دھیان سے سنو وانصتو اور خاموش رہو، کام کاج چھوڑ کر کے اس پر دھیان دو، تب تم پر رحم کیا جائے گا. قرآن کریم سننا ان کانوں سے یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی دھیان سے سنتا ہے. بڑا تعجب ہوا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی حسن الصوت به حسن الصوت بالقرآن یجہر به، کہ اللہ اپنے نبی کی کسی آواز پر اتنا دھیان نہیں دیتا ہے جتنا دھیان اس وقت دیتا ہے جب نبی قرآن پڑھتے ہیں اپنی اچھی آواز کے ساتھ. اللہ کی کتاب پڑھنے والے کی آواز پر اللہ تعالیٰ بھی کان لگاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی. اللہ نے ہم سب کو یہ دو کان دیے ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا، نہیں سنا ان کانوں سے. تو صرف پڑھنا ثواب نہیں ہے، سننا بھی ثواب ہے. کتنے بد نصیب ہیں وہ مسلمان، کتنے کرم پھوٹے ہیں وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو 3 وقت جو جہری نمازیں ہیں، مغرب عشاء فجر کی، جس میں قرآن بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، کم سے کم 3 وقت وہ سنتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ نمازی جو فجر کی نماز میں سردی گرمی برسات ہر موسم میں نیند کی لذت اور تھوڑی دیر کی راحت کو قربان کر کے فجر کی نماز میں حاضر ہو کر کے لمبی قرات سنتے ہیں، جس نماز میں قرآن کو سننے کے لیے خصوصیت کے ساتھ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر، کوئی معمولی بات ہے کیا؟ اور کتنے بد نصیب ہیں وہ مسلمان، وہ نمازی جو 3-4 وقت کی تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر نہیں پڑھتے ہیں، پورے سال قضا میں چل رہے ہیں، قضا میں منمانی کر رہے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ بنی اسرائیل ہی کی آیت ہے یہ بھی. فجر کی نماز کو اللہ نے قرآن کہا ہے کیونکہ اس میں لمبی قرات ہوتی ہے، اور اس قرات کو سننے کے لیے خصوصیت کے ساتھ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. کوئی معمولی مقام ہے؟ دنیا کی یہ جھوٹی لذت، وقتی لذت اور وقتی راحت کے لیے پوری زندگی اس طرح سے بتا دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. بڑی بڑی بیماریاں لگ چکی ہیں.
ایک ٹانگ قبر میں لٹک چکی ہے, دنیا کی آرزویں اور خواہشیں نہیں پوری ہو رہی ہیں, دنیا سے لذت اندوزی کرنے کی تمنائیں پوری نہیں ہو رہی اور نماز تک نہیں پڑھتے. یاد رکھنا مسلمانوں, یاد رکھنا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی ریل پیل اور کثرت کر رکھی ہے, خوب لوگ عمرہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, حج پہ حج, عمرہ پہ عمرہ, لیکن حاجی صاحب ہونا آسان ہے, نمازی صاحب ہونا مشکل ہے. لکھ لو اس بات کو, حاجی صاحب ہونا اس دور میں آسان ہے, نمازی صاحب ہونا مشکل ہے. عشاء اور فجر کی نماز میں سستی کرنا, چھوڑنا نہیں, قضا کرنا نہیں, صرف سستی کرنا, سستی کے ساتھ آنا, یہ تو منافقوں کی پہچان ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ نمازی جو 4 نمازوں کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہو کر کے لمبی قرات کی آواز اپنے دونوں کانوں کو سناتے ہیں, جس قرات کے لیے خصوصیت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں, اور جس نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا ہے قرآن کے اندر. کیا اور کہا جائے, کیا اور سنایا جائے. اگر فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو, اس سے بھاری بات اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے بھی پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا آپ کے دونوں کان کے بارے میں, آپ کیا سنتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن کہنے لگے, اقرأ علی القرآن, اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ, ان کانوں کو قرآن سنانا ہے, مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. استاد جب اپنے شاگرد سے کہہ دیتا پڑھ کر کے سناؤ, تو شاگرد جھجکتا ہے, جھجکے گا, ظاہر سی بات ہے. عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام میں ماہر قرآن ہے, وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل, اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں جبکہ قرآن خود آپ پر اترا ہے, آپ پر اترا ہے, میں کیسے آپ کو پڑھ کر کے سناؤں. اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ سننا مسلمانوں. آپ نے فرمایا, انی احب ان اسمع القرآن من غیری, دوسروں سے قرآن سننا مجھے بے حد پسند ہے, بے حد عزیز ہے. مسلمانوں جب نہیں پڑھ پاتے ہو سیکھنا چاہیے, سیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم 5 نمازیں پڑھو, کچھ پڑھنے کی بھی توفیق مل جائے گی, اور 3 نمازوں میں اپنے کانوں کو قرآن کی قرات بھی سناؤ گے. ہم اتنے گر چکے ہیں یا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں, جس نے ہمارے ان 2 چھوٹے آلہ سماعت کے اندر سننے کی قوت رکھ دی ہے, وہ کہہ رہا کہ میں پوچھوں گا تم کیا سنتے تھے ان کانوں سے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ میں قرآن دوسروں سے سنوں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھ کر کے سنانا شروع کیا, یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچ گیا, فَكَيْفَ بِكَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ دن, وہ وقت کتنا سخت ہوگا کہ ہر امت پر ہم اس امت کے نبی کو بطور گواہ لائیں گے, اور آپ کو ساری انسانیت پر گواہی کے لیے ہم کھڑا کریں گے. جب میں اس آیت پر پہنچا, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا حسبک الآن, اے عبداللہ مسعود کے بیٹے اب بس کرو, اب بس کرو. فالتفت الیہ, میں نے رسول اللہ کو دیکھا, تذرف فعیناہ تذرفانی, آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے,
آنسو بہ رہے تھے۔ احساس ذمہ داری ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ اللہ پوچھے گا ان کانوں کے بارے میں۔ فرشتے بھی قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے خصوصیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ رات کا وقت ہے، رات کا وقت، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز کے اندر تھا، سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا۔ رات کی نماز اللہ کو بے حد پسندیدہ ہے تمام نفلی نمازوں میں۔ تہجد کی نماز سب نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز ہے۔ تو اسید بن حضیر کہہ رہے ہیں کہ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، رات کا وقت ہے، میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دیکھا کہ گھوڑا بدکنے لگا، کود رہا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، گھوڑا کود رہا ہے۔ میں رک گیا، گھوڑے نے بھی کودنا بند کر دیا۔ پھر میں نے شروع کیا پڑھنا، پھر گھوڑا کودنے لگا۔ تیسری بار میں نے شروع کیا تو تیسری بار بھی گھوڑا کودنے لگا۔ میں نے نماز پوری کی اور میرا بیٹا یحییٰ جس کا نام تھا وہ گھوڑے کے پاس ہی یعنی قریب تھا، جو سو رہا تھا وہاں پر، میں نے اس کو ہٹایا۔ میں نے اپنی نظر اوپر اٹھائی تو مجھے سائبان سا نظر آیا جس میں چراغ جیسی کوئی چیز تھی اور اس چراغ میں روشنیاں مجھے نظر آئی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سارا ماجرا کہہ کر کے سنایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اسید تم پڑھتے رہتے، تم جانتے ہو وہ سائبان اور وہ چراغ اور چراغ میں روشنی جیسی چیز جو دیکھی تھی وہ کیا تھی؟ اسید کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا ان الملائکۃ دنت بصوتک لو قرات لاصبحت ينظر الیہا الناس ولا تتوارا۔ اے اسید اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے تھے جو قرآن تمہاری زبان سے سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح تک یہ فرشتے رہتے موجود اور سب لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ فرشتے بھی قرآن سنتے ہیں۔ سننے کا عمل، کان کا کام ہے سننا۔ کیا سناتے ہو نوجوانوں اپنے کانوں کو؟ کیا سناتے ہو اپنے کانوں کو؟ پیٹ نہیں بھر رہا تھا ٹی وی سے، موبائل لیا، موبائل سے بھی پیٹ نہیں بھر رہا تھا، کان میں آلہ لگا لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ٹھوس کر کے رکھتے ہو۔ کیا سناتے ہو اپنے کانوں کو؟ کہاں سے آئی کانوں میں یہ سننے کی طاقت؟ غور کیا اس پر؟ یہ کسی ڈاکٹر کا بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کے بنائے ہوئے نہیں ہے، ہماری باپوتی چیز یہ نہیں ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا، بڑے بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں، بچے بھی سنیں۔ بڑی بڑی عمر پا گئے لیکن کوئی تبدیلی نہیں۔ اسی طرح سے ان کانوں کو حدیث بھی سنوائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی۔ اپنے گھروں میں صرف ٹی وی کی آواز، ٹی وی کے گانے، ناٹک ساٹک سیریل، کتنی پابندی سے ہر گھر میں چل رہا ہے۔ بجلی کا بل آ رہا ہے، اس میں بجلی جا رہی ہے، کوئی ملال نہیں ہو رہا ہے، کوئی صدمہ نہیں۔ 10 روپے اللہ کی راہ میں چندے کے لیے مانگو تو بہانے کرتے ہیں، غریب بن جاتے ہیں۔ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں غریب؟ آج موبائل خراب ہو جائے تو رات ہونا تو دور کی بات ہے، اگر رات تک نہیں آیا تو نیند نہیں آئے گی۔ 10 20 ہزار کے موبائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ کن چیزوں میں ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ اس پر غور کیا کبھی؟ بچوں کے بہتر مستقبل پر، تعلیم پر اس کی فکر نہیں ہے، اس وقت غریب بن جائیں گے۔ صحیح راستے میں خرچ کرنا ہو تو غریب بن جائیں گے۔
ان کانوں کو حدیث بھی سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، بارونق اور خوبصورت رکھے، جس نے میری باتوں کو سمعا سنا، میری حدیثیں سنی، سننے کا عمل، اور ان کو یاد کیا، وَأَدَّاهَا، اور دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ آج بڑی بڑی تعلیم والے، بڑی بڑی نوکریوں پر جو فائز ہیں، بڑی بڑی کرسیوں اور بڑے بڑے مناصب اور عہدوں پر جو فائز ہیں، ان کی زندگیاں ٹینشن میں، بے چینی میں گزر رہی ہیں، لیکن یہ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے جو ان دو چیزوں سے جڑ گیا، آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں بے چینی اور بے اطمینانی ان بڑے بڑے مناصب والوں سے کم ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ نے اس لائن کا ایک ادنا خادم بنایا ہے، میں جانتا ہوں بہت قریب سے دونوں زندگی کو ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے میرے بھائی اور دوستو کہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ کانوں کو حدیث بھی سناؤ، بڑا تفصیلی مضمون ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں کان کا ذکر ہے تینوں جگہ جیسا کہ کہا، پھر آنکھ کا ذکر ہے، پھر دل کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان تینوں اعضاء پر خطبہ جمعہ کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ سارے اعضاء اور حصے انگ جو ہیں ہمارے جسم میں، یہ امانت ہے میرے بھائیو اور دوستو، امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل ہم سے ان سب کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے اور ان اعضاء کو اپنی مرضیات پر لگانے کی توفیق دے اور ان تمام چیزوں سے بچائے جن پر مبتلا ہونے سے اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کو حق سنوائے اور غلط بات سننے سے ہمارے کانوں کو بچائے۔ اللہ رب العالمین بیماروں کو اور پریشان حال لوگوں کو، مصیبت زدہ لوگوں کو ان کی بیماری، پریشانی اور مصیبت سے نجات دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، یقیناً وہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔